اب آپ کے سامنے 15 منٹ کے لیے حضرت مولانا حافظ محمد عبداللہ صاحب قرآن و سنت کی روشنی میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان فرمائیں گے۔ حافظ محمد عبداللہ چیمہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ سامعین محترم، وقت بڑا مختصر ہے، کوئی زبان میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دا نامی اس میں گرامی سن کے خاموش نہ رہے، کیونکہ جیڑا بندہ میرے پیغمبر دا نام سن کے درود نہیں پڑھدا او لانتی بن جاندہ ہے، اور جیڑا ویسے ہی درود دا منکر ہے او پکا بیمان کافر تے جہنمی بن جاندہ ہے۔ نہ اسی کافر ہاں اور نہ ہی اسی لانتا لین آئے ہاں، اسی اس مسجد دے اندر رحمتاں سمیٹن آئے ہاں۔ اس واسطے میرے آقا دا نام سن کے کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے۔ جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات بڑی توجہ فرمانا، میرے پیغمبر علیہ السلام ربیع الاول دے مہینے اندر اس دنیا تے تشریف لے کے آئے نے۔ میں اس بحث اندر نہیں جاندا، میرے آقا 12 ربیع الاول نو آئے، 9 ربیع الاول نو آئے، 8 ربیع الاول نو آئے، 17 ربیع الاول نو آئے، بہرحال میرے آقا علیہ السلام ربیع الاول دے مہینے اندر دنیا تے تشریف لے کے آئے۔ حضرات اختلاف والی بات نہیں، لڑائی جھگڑے والی گفتگو نہیں، فرقہ واریت نو فروغ دینا مقصود نہیں، ایک درد دل لے کے حاضر ہویاں۔ حضرات محترم تساں دیکھیا ہوئے گا اے 12 ربیع الاول گزرے ہے، تازہ گزرے ہے، ساڑھے نوجوانہ نے بازار سجائے، ساڑھے نوجوانہ نے نیم برہنہ لباس پہنا کے لڑکیاں نو باہر نکالیا، باپ اپنیاں بیٹیاں نو بازاراں دے اندر پہاڑیاں دکھلان لے کر کے آیا، آپ ویر اپنیاں پہنا نو بازار اندر لے کر کے آیا۔ کس وجہ تو لے کر کے آیا؟ بازاراں اندر لائٹنگ ہوئی، سبب کیا ہے؟ کراں اندر کمکمے جل رہے نے، سبب کیا ہے؟ بازار سجے نے، وجہ کی یہ وجہ اے وے کہ میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے نے۔ حضرات میرے آقا جشن لے کے نہیں آئے، میرے پیغمبر تے مشن لے کے آئے نے، میرے آقا مقاصد لے کے آئے نے، میرے نبی کاز لے کے آئے نے، میرے پیغمبر اہداف لے کے آئے نے۔ آؤ میں اپنے گریبان اندر چاہتی پاواں، تسی اپنے گریبان اندر دیکھو، اسی صرف جشن ہی کر رہے ہیں یا کہ آمینہ دے لال دا مشن بھی اساں اپنایا ہے۔ میرے پیغمبر جس معاشرے اندر تشریف لے کر کے آئے نے، او معاشرہ تقریباً ساریاں برائیاں اس معاشرے اندر موجود نے۔ تائیں تے اللہ نے فرمایا نا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام تے آؤں تو قبل او لوگی کھلم کھلی گمراہی دے اندر سن۔ میں صرف ایک گمراہی تواڈے سامنے رکھنا، اوے سب تو بڑی گمراہی تے اللہ نال شرک ہے، میں او دی بات نہیں کردا، ایک گمراہی تواڈے سامنے رکھنا، اپنیاں سکیاں بیٹیاں نو زندہ درگور کر دیندے نے۔ جس معاشرے اندر میرے آقا تشریف لے کر کے آئے نے، او معاشرے والے اپنی لختے جگر نو، اپنی بیٹے نو، سکی بیٹے نو زندہ دفن کر دیندے نے، زندہ درگور کر دیندے نے۔ تائیں تے اللہ نے قرآن اندر فرمایا نا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ سوال کرنگے، پوچھیا جائے گا، بیٹی کو لوں سوال کیتا جائے گا تینو زندہ کیوں درگور کیتا گیا، اس لڑکی کو لوں سوال کیتا جائے گا تینو کیوں قتل کیتا گیا، زندہ تینو مٹی دے تھلے کیوں دفن کر دیتا گیا۔ ایک اور مقام تے اللہ فرماندے نے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اللہ فرماندے نے جیدوں اینانو عورت دی بیٹی دی لڑکی دی خوشخبری سنائی جاندی ہے زلہ وجگو اوے بیٹیاں نال نفرت کرن والے ہو، بیٹیاں نو اپنے آپ تے بوجھ سمجھن والے ہو، بیٹیاں نو تانے تے مینے مارن والے ہو، بیٹیاں نو نفرت دی نگاہ نال دیکھن والے ہو۔ جس معاشرے اندر میرے آقا تشریف لے کر کے آئے نے وہ مشرکین مکہ دا معاشرہ ہے، ایک اللہ دی نہیں 360 خداواں دی عبادت کرن والے نے، کوئی لات نو پکار دے، کوئی منات نو پکار دے، کوئی عزا نو پکار دے، کوئی حبل نو پکار دے، کوئی ود نو پکار دے، کوئی سوا یغوث نصر نو پکار دے، 360 بتاں دی عبادت کر دینے، وہ تے ہے ہی کافر سن، ہونا تے بیٹی نال نفرت
کرنی ہی کرنی سی۔ اے تو تے مسلمان ہے نا، تو تے عاشق رسول ہے نا، تینوں تے نبی پاک نال بڑیاں محبتاں نے۔ اے مکے دے لوگ، مکے دے کافر، جدوں انہاں نوں بیٹی دی خوشخبری سنائی جاندی، انہاں دے چہرے جھک جاندے، ذلیل ہو جاندے، شرمندہ ہو جاندے، تے اپنی قوم والیاں کولوں چھپ جاندے، تے او جیڑی خوشخبری انہاں نوں سنائی گئی سی، او خوشخبری نوں برا محسوس کر دے کہ ساڈے ول بیٹی ہون والی ہے۔ حضرات میرے آقا اس معاشرے اندر تشریف لے کر کے آئے نے جس معاشرے اندر بیٹی نو زندہ درگور کر دیتا جاندہ ہے، اور میرے پیغمبر جدوں تشریف لے کر کے آئے، جیڑی لڑکی سی، عورت سی، کتلے ماں دے روپ اندر سامنے آئی، کتلے بہن دے روپ اندر سامنے آئی، کتلے بیٹی دے روپ اندر سامنے آئی، کتلے بیوی دے روپ اندر سامنے آئی۔ اگر اسلام آؤن تو بعد، میرے پیغمبر دے تشریف لے آؤن تو بعد عورت ماں بن گئی، میرے آقا فرماندے نے ماں دے قدمہ تلے جنت ہے۔ میرے آقا نے تین ماں دے حق، تین واری ماں دا حق دسیا۔ اللہ نے اسلام دے اندر ماں نو مقام عطا کیتا۔ عورت ایک روپ بیٹی دا روپ ہے۔ میرے آقا فرماندے نے جنہیں ایک بیٹی دی، دو بیٹیاں دی، تین بیٹیاں دی کفالت کیتی، انہاں دی پرورش کیتی، انہاں نو دین سمجھایا، انہاں نو اسلام سکھایا، کیونکہ اسلام سکھانا شرط ہے، بائیو پڑھانا شرط نہیں جے، انگلش پڑھانا شرط نہیں جے، کالج دے یونیورسٹی اندر لے کے جانا شرط نہیں جے۔ انہیں قرآن دی تعلیم دیتی، انہیں حدیث دی تعلیم دیتی، اور لڑکی نے قرآن حدیث پڑھ لیا ہے، قرآن حدیث سمجھ لیا ہے، پھر او دے والد نے او دی شادی کر دیتی، اجازت دے نال شادی کر دیتی ہے، عورت دی رضامندی دے نال شادی ہو جاندی ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے ایک بیٹی دی پرورش کر کے شادی کرنا تیرا کام ہے، جنت دینا عرش والے خدا دا کام ہے۔ کوئی عورت نو مقام ملیا اسلام دے اندر، ایک روپ عورت دا بہن ہے۔ میرے آقا فرماندے نے جنہیں دو پہنا دیاں کفالتاں کیتیاں، انہاں دی پرورش کر کے، انہاں نو تعلیم و تربیت دے کے، انہاں دے نکاح کیتے، او میرے نال جنت اندر اس طرح ہوئے گا جس طرح دو انگلیاں نے۔ ایک روپ عورت دا بیوی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے نکاح دے نال بندے دا ایمان مکمل ہو جاندہ ہے، اور نکاح دے نال تے تکمیل ایمان ہے۔ اے عورت دیڑے ایمان دی تکمیل دا ذریعہ اور سبب ہے۔ میرے آقا فرماندے نے خیرکم خیرکم لی اہلگی وانا خیرکم لی اہلی۔ او میرے صحابہ تو آڈے وچوں بہتر ہووے جیڑا اپنے گھر والیاں واسطے بہتر ہے، تے میں اپنے گھر والیاں واسطے بہتر ہاں۔ حضرات میں دس رہا ہاں جس معاشرے اندر میرے آقا آئے نے، وہ معاشرہ ظلمت دیاں، بے حیائی دیاں، برائی دیاں، فحاشی دیاں، اریانی دیاں، جہالت دیاں، ضلالت دیاں عمیق گہرائیاں اندر چلا گیا ہے۔ میرے آقا آئے نے، میرے نبی مشن کیڑا لے کے آئے نے۔ یارہ میرے نبی جشن لے کے نہیں آئے، اگر میرے آقا جشن لے کے آئے ہوندے تے 12 ربیع الاول دا دن میرے آقا دی نبوت والی زندگی دے اندر 23 مرتبہ آیا۔ میرے نبی نے بازار نہیں جے سنجائے، اور میرے نبی نے اونٹاں دے جلوس نہیں جے کڈے، اور میرے پیغمبر نے گڈے نہیں جے کڈے۔ میرے آقا دی وفات بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت دے اندر 12 ربیع الاول 2 مرتبہ آیا۔ سونے ابو بکر نے نہیں منایا۔ عمر ابن خطاب دے دور خلافت دے اندر 12 ربیع الاول 10 مرتبہ آیا، میرے عمر نے نہیں منایا۔ عثمان دے دور دے اندر 12 مرتبہ آیا، جناب علی دے دور دے اندر 5 مرتبہ آیا، جناب حسن دے دور اندر 1 مرتبہ آیا۔ حضرت حسین بھی زندہ رہے، انہاں دی زندگی دے اندر بھی یہ دن آیا۔ او تے صحابہ نے، میں انہاں دی گل نہیں کردا، او تیرے امام احمد رضا ہاں بریلوی نے لکھے ہے، میرے پیغمبر فتاوی رضویہ جلد 26 ہے، امام احمد رضا خان بریلوی صاحب لکھ دینے میرے آقا 12 نو تشریف نہیں لے کے آئے، میرے آقا 12 نو فوت ہوئے نے، 8 نو تشریف لے کے آئے نے۔ امام احمد رضا خان بریلوی صاحب بھی جشن نہیں منایا، سلطان باہو نے بھی جشن نہیں منایا، پیران پیر عبدالقادر جیلانی نے بھی جشن نہیں منایا۔
امام ابو حنیفہ نے بھی جشن نہیں منایا، امام مالک نے بھی جشن نہیں منایا، امام احمد ابن حنبل نے بھی جشن نہیں منایا، امام شافعی نے بھی جشن نہیں منایا۔ جشن کیوں نہیں منایا؟ اس واسطے جشن نہیں منایا کیونکہ میرے آقا جشن لے کے نہیں آئے، مشن لے کے آئے نے۔ ایک مشن میرے پیغمبر دے دنیا دے آؤندہ توحید ہے، سب تو پہلا مقصد عقیدہ توحید ہے۔ اللہ نے قرآن اندر فرمایا نا، او اللہ دا قرآن سنو، مولا فرمان دینے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ فرمان دینے اے میرے پیغمبر جناب محمد علیہ السلام، آخری باتاں نے بڑی توجہ فرمانا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام جی، اساں تو آڈے تو قبل جتنے بھی رسول مبعوث فرمائے نے، اساں تو آڈے تو پہلا آدم نو پیجیا، نوح نو پیجیا، عیسیٰ نو پیجیا، موسیٰ نو پیجیا۔ جناب اساں تو آڈے تو قبل روح اللہ آئے، کلیم اللہ آئے، خلیل اللہ آئے، تو آڈے تو قبل جتنے بھی رسول آئے نے انہاں دی ایک کوئی دعوت سی، انہاں دا ایک کوئی مقصد ساجے۔ آقا جی تو آڈا بھی اے ہوئی مقصد ہے، اللہ جی میرے دنیا دے آؤندہ مشن کی ہے، اللہ میرا ٹارگٹ کی ہے، اللہ میرا کاز کی ہے، اللہ میرا ہدف کی ہے، اللہ میرا مقصد کی ہے۔ مولا فرمان دینے اے میرے آقا جی تو آڈے تو پہلا بھی جتنے آئے نے تے تو آڈا بھی ایک کوئی مشن ہے، بنیادی مشن سارے آندہ سانجا مشن ہے۔ اللہ او کیڑا مشن ہے؟ آقا جی تسی اعلان فرما دے ہو نا، انہو لا الہ الا انا، انہو لا الہ الا انا فاعبدون۔ آقا جی اعلان فرما دیو میرے تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں جے، میرے تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں جے، میرے تو علاوہ بگڑی بنانے والا کوئی نہیں جے، میرے تو علاوہ دستگیر کوئی نہیں جے، میرے تو علاوہ غوث اعظم کوئی نہیں جے، میرے تو علاوہ لجپال کوئی نہیں جے، میرے تو علاوہ غریب نواز کوئی نہیں جے۔ آقا جی تسی اعلان فرما دیو خدا بھی میں کلہ ہاں، حاجت روا بھی میں کلہ ہاں، مشکل کشا بھی میں کلہ ہاں، سارے لوگوں تسی میری ہی عبادت کرے آجے۔ اوہ میرے آقا دے اے مشن لے کے آئے نے، اور میں سوال کرنا اور میرے ویرہ تے دوستا چھڑ بازار سجانے، چھڑ چڑیاں لگانا، چھڑ پہاڑیاں بنانا، چھڑ لائٹیاں کرنا۔ اوہ دس میرے آقا جڑا مشن لے کے آئے سن عقیدہ توحید والا، او مشن تو اگے کنہ کو پھیلایا ہے؟ او کیا تو وہ مشن میں اگے پھیلایا یا کہ نہیں؟ تینوں چڑیاں دیاں پئیاں نے، لیٹاں دیاں پئیاں نے، پہاڑیاں دیاں سجیاں نے۔ میرے پیغمبر نو جی تو مشن ملے ہے نا، ٹارگٹ ملے ہے۔ میرے آقا کوہ صفا تے چڑھ گئے نے تے آقا نے نا مکے والیاں نو اکٹھا فرما لیا ہے، او مکے والے ہو، میرے آقا نے آواز دیتی، سارے مکے والے آگے۔ میرے آقا فرمان دے نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو تملک العرب والعجم۔ بڑی توجہ فرماؤ، آخری بات ہے۔ میرے آقا فرمان دے نے مکے والے ہو لا الہ الا اللہ کہہ لو، تفلحو نجات پا جاؤ گے، تملک العرب والعجم عرب و عجم دے بادشاہ بن جاؤ گے۔ اوہ جدوں میرے نبی نو ایک کاز ملے ہے، ایک مشن ملے ہے، میرے نبی پھر پیچھے نہیں ہٹے، قتل دیاں دھمکیاں آئیاں۔ میرے نبی نو شیب ابی طالب دی کاٹی اندر 3 سال قید کیتا گیا۔ میرے نبی نے جناب کھان پین دا بائیکاٹ منظور کر لیا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے چمڑا پیو کے گزارا کیتا، درختان دے پتے کھا کے گزارا کیتا، لیکن لا الہ الا اللہ تے کمپرومائز نہیں کیتا۔ اور لا الہ الا اللہ دا معنی کیا ہے؟ کسے صاحب دل نے بڑے کمال انداز اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا معنی کیتا ہے۔ فرمان دینے لا الہ دے آکھن کارن ہور الہ نہ کوئی، او لا الہ دے آکھن کارن ہور الہ نہ کوئی، اللہ دے آکھن کارن ایک معبود کی توئی۔
محمد الرسول اللہ دے آکھن کارن تیرے دل دا کفر گیوئی او جے کلمہ پڑھ کے اوے مسلمانہ مومنہ عاشق رسولہ جے کلمہ پڑھ کے قبرائیں پوجیں او جے کلمہ پڑھ کے بابائی پوجیں او جے کلمہ پڑھ کے قبرائیں پوجیں تیرا بیڑا ہی ڈوب گیوئی اللہ کو دعا ہے اللہ سانو مشن مصطفیٰ جتوں تک ہو سکے اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔